وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت 110۔ آج کے سبق کے 3 موضوعات ہیں سامعین اکرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہم اس کتاب یعنی قرآن کے بارے میں پورے یقین پر ہیں؟ دوسرا، کیا ہمیں اپنا مقصد تخلیق معلوم ہے؟ تیسرا، صراط مستقیم کی انتہا کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاء غیر مجذوذ۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین جو اس وقت ہوں گے قائم رہیں، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے یہ وہ عطا ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ۔ بس اے سننے والے، تو ان کے بارے میں کسی بھی شک میں مبتلا نہ ہو جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی دلیل و بصیرت کی بنا پر پرستش نہیں کرتے، مگر صرف اس طرح کرتے ہیں جیسے ان سے قبل ان کے باپ دادا پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بے شک ہم انہیں یقیناً ان کا پورا حصہ عذاب دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سامعین کرام، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 110 ہے، اور پہلے لفظی ترجمہ سن لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف ہوا، انہوں نے اختلاف کیا، جس کے سامنے پیش کی گئی انہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی نہیں مانا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر ایک بات ہو نہ چکی ہوتی پہلے آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا قصہ چکا دیا جاتا، فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ جو ہیں
اس تعلیم کے بارے میں شک اور تذبذب میں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ ہود آخری مضامین ہے سامعین کرام، اور تقریباً خلاصے کے طور پہ ہر ایک بات کہی جا رہی ہے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، اس میں بھی اختلاف ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے سامعین کرام جن کو یہ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، ان کے بارے میں علم تھا، اور مدینے میں تو خاص طور پہ سامعین کرام یہود آ کے بس رہے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر ہیں۔ اسی طرح مکے میں بھی ظاہر ہے وہ معاشرہ ایسا تو نہیں تھا، وہاں سارے لوگ آتے جاتے تھے، اور یہ ایک تجارت پیشہ قوم تھی، یہ بھی جاتے تھے وہاں پہ، اور یہ وہاں سے بھی لوگ آتے تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ان کو علم تھا، مشرکین مکہ کو ان کو علم تھا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر بہت سے پیغمبر بنی اسرائیل میں، اور باقاعدہ یعنی پھر یہ خود جو ہیں مشرکین مکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے قائل تھے، یعنی ان کو مانتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی تو یہ اولاد تھے۔ بہرحال وہ وقت کی اتنی گرد پڑی کہ وہ سب کچھ اپنا بھول گئے، یعنی اپنا جو دین تھا حقیقی وہ اس کو بھلا دیا، اور پھر شرک میں مبتلا ہو گئے، جیسا کہ سامعین کرام آج ہم شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور بہت بری صورتحال ہے۔ بہرحال یہاں پیغمبر کو تسلی دی جا رہی ہے ان الفاظ کے ذریعے، اور بالواسطہ جو ہے امت بھی مخاطب ہے کہ اگر تمہاری کوئی بات سے اختلاف کرتا ہے تو پیغمبروں کی باتوں سے بھی، پیغمبر کی دعوت سے بھی اختلاف کیا گیا۔ کتاب تورات کتاب کو بھی نہیں مانا لوگوں نے، اور اسی طرح قرآن کو مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے۔ تو اس کا بیان ہو رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، انہوں نے اختلاف کیا اس میں، جیسے کہ فرعون نے مان کے، یعنی اس کو پتہ تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جبکہ جادوگر سارے اس کے سامنے مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ دین حق ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں بھی سامعین کرام بالواسطہ یہاں داعی الی الحق کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کام جو ہے پہنچانا ہے، یعنی حق کو پہنچانا ہے مخلوق کی طرف۔ اگر کوئی نہیں مانتا اور شک کرتا ہے تو چھوڑ دو اس کو، تمہارا کام جو ہے یعنی تمہاری ذمہ داری ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت پہنچانا ہے۔ تو وہ مضمون ہے سامعین کرام۔ پھر یہاں مشرکین مکہ، اس وقت کے مشرکین مکہ مخاطب ہیں، اور آج بھی داعیان حق کے جو مخاطبین ہیں وہ مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی تھی آپ کے رب کی طرف سے، یعنی میں مخلوق کو ہدایت بھی دوں گا اور پھر ان کو قبول کرنے کے لیے مہلت بھی دوں گا۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ مہلت کا ہے سامعین کرام، اور ہر چیز میں سامعین کرام مہلت کا قانون ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس کائنات میں تدریج کا قانون ہے، مہلت کا قانون ہے۔ گندم کے ایک دانے کو آپ لگا دیں تو وہ کہیں 5-6 مہینے بعد جو ہے اس کا پھل آتا ہے۔ اسی طرح آم کی ایک گٹھلی کو لگا دیں تو کتنے سالوں بعد اس کو ایک پیڑ مکمل بنتا ہے اور اس کو پھر پھل آتا ہے۔ اسی طرح کسی کے نتائج جلدی آ جاتے ہیں سامعین کرام، کسی کے بعد میں آ جاتے ہیں، لیکن ایک دم یہاں کن فیکون کا یہاں قانون نہیں ہے سامعین کرام۔ یہ بات آپ بھی سمجھ لیں، یعنی سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے سامعین کرام کہ اگر ہم نے حق کو ٹھکرا دیا، میری بات ذرا توجہ سے سنیں، اگر ہم نے
کسی داعی کی بات کو سن کے اس کو سمجھ کے پھر ذاتی اغراض و مقاصد کے تحت دنیا کو ترجیح دے دی کہ نہیں میں تو اپنے مال کا اختیار نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی جان کا اختیار اللہ کو نہیں دے سکتا، میں مکمل بندگی نہیں کر سکتا، نہیں میں کچھ کروں گا کچھ نہیں کروں گا۔ یہ عام طور پہ سامعین کرام آج کے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کچھ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے، مکمل بندگی کرنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں لوگ۔ اور بہت سے، مثال کے طور پہ ایک حق، یعنی مردوں کی میں بات کر رہا ہوں، حق ایک آدمی کو پہنچ گیا، اس نے جناب پہلے داڑھی منڈا تھا، پھر داڑھی شریف رکھ لی، سنت کے مطابق رکھ لی، نمازیں پڑھنے لگ گیا، روزے باقاعدگی سے رکھنے لگا، پہلے نماز روزے زکوٰۃ کا چور تھا، اب پھر حج کو بھی چلا گیا، یہ سارے کام کر رہا ہے وہ۔ پھر ایک جماعت سے بھی اٹیچ ہے، مثال کے طور پہ کسی بھی جماعت سے اٹیچ ہے، یا میں یہ کہوں کہ بیعت بھی کر لی ہے، اس نے کسی مرشد سے بیعت کر لی ہے اور اس سے کہا ہے کہ بھئی تم مجھے راستہ دکھاؤ شریعت کا اور صراط مستقیم کی مجھے ہدایت دو، لیکن سامعین اکرام اس کے باوجود وہ معبود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے سامعین اکرام جو اس نے پرانے اس کے دل میں بس رہے ہیں۔ کیا ہے؟ مال کی محبت، کیا ہے اولاد کی محبت، کیا ہے بیوی کی محبت، کیا ہے مکان کی محبت، کیا ہے گاڑیوں کا شوق۔ بعض لوگوں کے ہوتے ہیں نا گاڑیوں کو شوق، ماڈل بدلتے رہتے ہیں، تو اس میں دل اٹکا ہوا ہے، چند افعال تو یہ کر بیٹھا ہے، لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ مکمل ایک آدمی رجوع کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں کچھ کروں گا کچھ نہیں کروں گا، تو یہ تو شیطان بھی کہتا تھا سامعین اکرام، آپ ناراض ہوں یا خوش ہوں میری بات سے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شیطان کہہ رہا تھا سارے میں اے اللہ تعالیٰ احکامات مانوں گا، لیکن یہ حکم جو آپ ابھی دے رہے یہ میں ماننے سے قاصر ہوں۔ اس کی وجہ اس نے بتائی کہ بھئی میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو سامعین اکرام ایسی صورتحال ہے، یہ آج بھی ہے سامعین اکرام۔ اصل میں قرآن ہم جب تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک روایتی طور پہ، یا کسی درس کو سن رہے ہیں، یہ ایک روایتی طور پہ کہ بھئی میں نے تو اب اس درس کی مجھے چسکا لگ گیا ہے اور یہ عمل نہیں کروں گی یا عمل نہیں کروں گا، لیکن درس سنوں گا باقاعدگی سے اور تعریفیں بھی کروں گا، یار بہت اچھا درس ہے، بہت اچھے استاد ہیں، بہت اچھا بیان ہے، تعریفیں کروں گا لیکن عمل نہیں کروں گا۔ جو اس کے تقاضے ہیں اس پہ میں نہیں چلوں گا، اس کے بارے میں میرے اپنے تحفظات ہیں، میرے اپنے خیالات ہیں اس کے بارے میں، جو کہ میں پوچھنے بھی نہیں چاہتی، اپنے استاد سے پوچھنا بھی نہیں چاہتی، اس سے کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتی، بس میری اپنی لائف ہے، میں اپنی لائف جی رہی ہوں یا جی رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے تم درس کرتے رہو، ہم سنتے رہیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ مطلب صورتحال ایسی ہے کہ یہ سمجھنے والی ہے۔ تو بات میں نے اس پہ شروع کی تھی کہ مہلت کا قانون ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، یہ اور جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا میں نے کہی نہیں، ابھی مجھے یاد آ رہی ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کے قانون سے، اللہ تعالیٰ کا تو ڈھیل کا قانون ہے، تدریج کا قانون ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن بعض لوگ اس سے یعنی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناجائز فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ غفلت اور بھی اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اور بھی لبادے اوڑھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر بعض اوقات یہ
یعنی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ مہلت کی وجہ سے کہ بھئی میں نے تو نہیں کر رہا میں عمل، جو تقاضا ہے عمل کا اس میں میں نہیں کر رہا، اور میں خوب ہٹا کٹا ہوں، ابھی تک مجھے کوئی نہ بیماری ہوئی ہے نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا ہے، خوب اچھی طرح جینو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، میرے تھوڑے عمل سے راضی ہے، کچھ کرتا ہوں کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ یعنی اس کا وہ یہ مطلب نکال لیتا ہے، یہ ڈھیل کے قانون سے یہ مطلب نکال لیتا ہے۔ اور یہ مطلب جو ہے مشرکین مکہ نے بھی نکالنا تھا، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بہت دیا ہے، آخرت میں بھی دے گا۔ دیکھیں 12-13 سال یہ کشمکش جاری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسلام جو تھا بظاہر مغلوب تھا وہاں پہ مکے میں، کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی جماعتی زندگی نہیں تھی، احکامات نہیں تھے، بظاہر مغلوب تھا۔ اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ بھئی یہ تو اکثر مطالبہ کر لیتے، ائتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آؤ بھئی، وہ پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، کیا ہوا ہے ہمیں، لے آؤ تمہارا کوئی جو عذاب جس کا تم وعدہ کر رہے ہو لے آؤ۔ یعنی اتنے دلیر ہو جاتے تھے۔ میں سامعین اکرام یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بعض لوگ جو ہیں دلیری کی حد تک بغاوت پہ آمادہ ہیں، دلیری کی حد تک۔ اور آپ سامعین اکرام کبھی کبھی آپ اگر توجہ سے سنیں، بعض لوگوں کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں بغاوت کے، دلیری کے، کہ وہ انسان حیران رہ جاتا ہے اس میں، یار یہ اتنا دلیر ہو گیا، اس کو اتنا خوف خدا نہیں ہے جو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں، اور یہ معاشرہ ہے ہی، غافلوں کا معاشرہ ہے، ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں۔ سامعین اکرام کبھی توجہ رکھیں تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ بہرحال اللہ کی ڈھیل سے خلاصہ کیا ہوا اس گفتگو کا؟ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن جب اس کی وقت پورا ہو جاتا ہے، پکڑ کا وقت آتا ہے، تو پھر ان اخذہ علیم شدید، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی پکڑ جو ہے وہ پھر دردناک، شدید دردناک ہوتی ہے، علیم شدید، شدید دردناک ہوتی ہے۔ یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، 2-4 دن ہوئے۔ تو بہرحال یہ بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے فائدہ، یعنی دلیری نہیں ہونے چاہیے سامنے کا۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے، شیطان، ایک تو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یعدہم ویمنیہم، ان کو وعدے کرتا ہے، ان سے وعدے کرتا ہے، ان کو امیدیں دلاتا ہے، لیکن ساری امیدیں جو ہیں، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے سارے وعدے تو دھوکے ہیں۔ تو وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر ایک بات نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے تو پھر ان کا معاملہ نپٹا دیا جاتا، فیصلہ ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت کا ہے، تدریج کا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، کہ جو لوگ میری آیات احکامات سے انکار کرتے ہیں ان کو ہم درجہ بدرجہ نیچے اتارتے ہیں، استدراج اسے کہتے ہیں، درجہ بدرجہ، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ان کو ہم ڈھیل دیتے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری ڈھیل جو ہے بڑی سخت ہے۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں اور ذرا سوچ سمجھ کی ہیں، اور اس پہ سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ اور آخر مطلب یہ ہے کہ تمام یعنی لامحدود وقت کے لیے کوئی جیتا تو نہیں ہے، آخر ایک دن یہ حساب کتاب کا وقت آنا ہے، عمر ختم ہو جانی ہے سامعین کرام، پھر اس کے بعد جو
مہلت ختم ہو جائے گی، پھر کچھ نہ ہو سکے گا، پھر تو صرف افسوس کریں گے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. پھر افسوس کرے گا. یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اس دن ظالم جو ہے انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا. یعد الظالم علی یدیہ، اپنی ہاتھ جو ہے چبا چبا کے افسوس کرے گا. یا لیتنی، یا کاش کہ میں رسول کے راستے کی پیروی کرتا. لم اتخذ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یار وہ فلاں جو مجھے ملا تھا بظاہر میرا دوست بنتا تھا، اس نے تو مجھے تباہ کر دیا تباہی کے راستے پہ. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اور اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے جب کہ وہ میرے پاس آیا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے ہی. تو بہرحال لیکن پھر افسوس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. سامعین کرام، یہی مہلت ہے، یہی وقت ہے، 2-4 دن ہیں، اس میں اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر گامزن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے، اور دیگر محبتوں کو اپنے دل سے نکال دیں. ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اس کو دل میں لانے کے لیے دیگر محبتیں نکالنی ہوں گی. سامعین اکرام، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ جو ہے یہ شک میں ہے، تذبذب میں ہے. یعنی یہ شان نزول کے حساب سے یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے. سامعین اکرام، جو پڑھ لیا وہ بھی شان نزول کے حساب سے مشرکین مکہ کا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہم اس میں اپنی لیے ہدایت تلاش کریں گے، کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے. سامعین اکرام، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ شک میں ہے، تذبذب میں ہے. سامعین اکرام، وہاں یعنی قرآن نے جو چیلنج دیا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک میں ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو تم بھی لے آؤ، ایسی ایک صورت تم بنا کے لے آؤ. یہ تو بہت سی صورتیں آ رہی ہیں، تم ایک صورت بنا کے لے آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی اس کے مد مقابل کوئی کلام تم نہیں پیش کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ، اب ڈرو آگ سے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آگ، جس کا ایندھن جو ہے پتھر اور انسان ہوں گے. انسانوں سے اور پتھروں سے، یعنی جھوٹے معبودوں سے اور ان کے پرستاروں سے، ان کی پرستش کرنے والوں سے وہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. ایندھن، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، اس سے بھڑکایا جائے گا. سامعین اکرام، تو یہ بات ہے. تو آج بھی سامعین اکرام دیکھیں، ہم اصل میں وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اگر ہم یہاں اپنے اوپر اس کا تطابق کریں اور اپنے اوپر فٹ کرنے کی، تو آپ دیکھیں ہم اس سارے دینی سسٹم سے، دین اسلام سے شک میں ہیں. اور اگر میں حقیقت بات کروں تو شک تو دور کی بات ہے، ہمارا کوئی یقین ہی نہیں ہے اس بارے میں. اور یقین ہو کیوں؟ ہمیں تو نہ اس کی دعوت کا پتہ ہے کہ اسلام کی دعوت ہے کیا اصل میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعوت پیش کی ہے. آپ کسی بھی راہ چلتے ہوئے شخص سے پوچھیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت ہے کیا،
تو داعین الی اللہ ہیں، تو آئیں بائیں شائیں، میرا اپنا جو اندازہ ہے سامنے کا، کسی بھی راہ چلتے ہوئے شخص سے اچانک آپ یہ سوال کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حقیقت میں ہے کیا وہ ہم سے کیا دعوت دی ہے انہوں نے، اس کا جواب کسی سے بن نہیں پڑے گا الا ماشاء اللہ، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سامعین کرام۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم اسلام کی دعوت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما ہوا انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ ایک مضبوط قول ہے، کلام ہے، قول فصل، مضبوط کلام ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق تو نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنی دین سے سامعین کرام ہنسی مذاق اڑا لیے، ہنسی مذاق بنا لیے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، جو اعمال کر رہے ہیں اس کے وہ بھی بے مقصد ہیں۔ اصل میں بنیادی طور پہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کا تعین نہیں کیا کہ میں نے کیوں جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم نے کبھی سوال نہیں کیا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ وہ ایک جملہ جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اس کے مطلب پہ بھی ہم نہیں سمجھتے۔ علماء حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، پھر اس سے آگے ہم نہیں سوچتے کہ بندگی کا حاصل کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے کہ بندگی کرنی ہے، ضرورت ہے، لیکن مقصود تو وہ حاصل ہے جو حاصل بندگی ہے۔ بذات خود عبادت جو ہے وہ خود مقصود نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں تاکہ وہ اپنے منزل تک پہنچے۔ لِيَعْرِفُونَ کا الفاظ تفاسیر میں آیا ہے سامنے، تاکہ وہ مجھے پہچان لیں۔ بندگی اور عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود تک پہنچنے کا ایک لازمی ذریعہ ہے سامعین کرام، تو وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اب صراط مستقیم ہے، اگر کسی راہ چلتے ہوئے شخص سے آپ پوچھیں کہ بھئی صراط مستقیم کی انتہا کیا ہے، تو آپ کو کوئی نہیں بتا سکے گا، اس سوال کا جواب آپ کو کوئی نہیں دے گا الا ماشاء اللہ۔ صراط مستقیم پہ چلو تو کہاں تک پہنچ جاؤ گے، یہ سوال کر لیں کہ بھئی آپ نے اگر صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دیا تو کہاں تک پہنچ جاؤ گے، یہ آپ سوال کریں کسی بھی راہ چلتے شخص سے، کسی بھی دکان میں بیٹھے ہوئے، کسی بھی دفتر میں بیٹھے ہوئے افسر سے آپ پتہ کریں، جو گریڈ 20 کا جو گریڈ 22 کا افسر ہے اس سے آپ پتہ کریں کہ بھئی صراط مستقیم پر اگر ہم چلیں تو کہاں پہنچ جائیں گے۔ عبادت کا حاصل کیا ہے یہ بھی گریڈ 22 کے آفس سے پوچھ لیں، گریڈ 22 کے جو آفیسر ہے، ظاہر ہے اس کی اونچی تعلیم ہوگی، دنیاوی اونچی تعلیم ہوگی، لیکن یہ جواب بنیادی جواب اس کو نہیں آئے گا۔ میں گریڈ 22 اور 25 کے پیچھے نہیں پڑا ہوا، میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کی تعلیم نے ہمیں بے خبر کر دیا ہے اپنے مقصد سے، اپنے اللہ سے۔ آج کی تعلیم نے ہمیں اپنے مقصد، یہ تعلیم نہیں ہے، اس کو تعلیم آپ کہہ نہیں سکتے، بس یہ پیسے کمانے کے ذرائع آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کا عقیدہ تو آپ کو نہیں بتاتی تعلیم۔ ہاں آپ کو کچھ کتاب ناظرہ یا صورتوں کے ترجمے آپ سلیبس میں شامل کر لیں، ورنہ آج کی تعلیم تو یہ جہالت ہے، بے خبری ہے، صرف وہ پیسہ کمانے اور پروفیشنل جو تعلیم ہے بس وہ ہے۔ ایک تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایک انجینئر بن جاتا ہے، ایک جرنیل بن جاتا ہے، یہ بس ہے آپ کی تعلیم۔ اس کے علاوہ انسان کی معرفت، اللہ کی معرفت، اس میں آپ کے سلیبس میں تو یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی
وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ کیا روایت ہے سامعین اکرام؟ میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ سامعین اکرام، ترجمہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً دی ہم نے موسیٰ، وَلَقَدْ آتَيْنَا اور دی ہم نے موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا جن کے سامنے پیش کی گئی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اب یہ جملے جو ہیں وہ شان نزول کے مطابق مشرکین مکہ سے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی ایک بات پہلے ہو نہ چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ ہو جانا تھا ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ تو اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں، تذبذب میں ہیں۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ We gave Moses the scripture, but it was disputed. Were it not for a prior word from your Lord, it would have been settled between them. They are in serious doubt concerning it. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔